علیکم، السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. ارلی مارننگ کا ٹائم ہے اس ٹائم، کیونکہ میں نے اپنے جوتے واپس کرنے تھے ایزدا میں، تو میں ایزدا میں آئی ہوئی ہوں. اب دیکھیے اس کے بعد میں نے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا کام کرنا ہے. دن کی روٹین ہے آج، تو چلیں ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا. اور کل یا پرسوں شاید پاکستان میں جو ہے مدر ڈے تھا، اور تو مدر ڈے تو ہم فرضی سا مناتے ہیں. ماں کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، اور کوئی گھر ماں کے بغیر نہیں ہے، اور بچے ماں کے بغیر نامکمل ہوتے ہیں. جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو ماں کا دن اور باپ کا دن، اور یہ دونوں ایک عظیم ہستیاں ہیں. ان کا دن منایا نہیں جاتا، ان کا دن تو روز ہوتا ہے. ان کا دن تو روز ہی منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کا دن کے لیے کوئی خاص دن کی چناؤ نہیں ہوتا. فرینڈ کے لیے ہم منا سکتے ہیں، کوئی دن ہونا چاہیے. اور ان فرینڈ کے لیے دن ہو سکتا ہے، اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے ہو سکتا ہے، آپ کے ان کے لیے کوئی دن ہو سکتا ہے. لیکن ماں باپ کا کوئی دن نہیں ہوتا. ماں باپ کا تو دن روز ہی ہوتا ہے. ہم آنکھ کھلتے ہیں، دیکھتے ہیں تو پیرنٹس کو دیکھتے ہیں. ہماری صبح ہوتی ہے، ہم پیرنٹس کو دیکھتے ہیں. ہماری جو ہے دن کا آغاز، خوبصورت دن کا آغاز اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور سارا دن بہت اچھا رہتا ہے، اور ہمیں ثواب بھی ملتا ہے ماں باپ کو دیکھنے کا. تو ان کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا دن ہفتے میں، سال میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا دن کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم جو ہے ہم خود ماں باپ ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے نا. جب دنیا سے ماں باپ چلے جاتے ہیں، اللہ پاک سب کو زندگی دے، صحت تندرستی دے، جب پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کون کتنا اکیلا رہ گیا ہے. کیونکہ جو ماں باپ کی آواز سنتا ہے نا، تو وہی اس کے لیے بڑا شفقت کا ٹائم ہوتا ہے. اس کی تمام پریشانیاں اور تمام مشکلیں جو ہیں اللہ کے حل کرنے کے بعد جو والدین کی آواز ہوتی ہے نا، اس سے ہی انسان جو ہے ریلیکس ہو جاتا ہے. تو بس ایسے ہی ہوتا ہے. ماں باپ دنیا میں بڑا تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، بڑا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے ماں باپ کا. بہت تھوڑے ٹائم میں جو وہ ہم بچوں کو پروان چڑھا کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو ماں باپ کے تو بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی دنیا ہی نہیں ہے ماں باپ کے بغیر. تو ان کا دن منایا نہیں جاتا، ان کا دن روز ہوتا ہے. یہ ان سے پوچھئے جو اولڈ ہاؤس میں اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں. ان کو کیا پتہ کہ جو ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں. ان کی دعا، ان کی نظر، ان کی شفقت ہی ہمارے لیے بہت اہم ہے. یہ کسی کو نہیں پتہ. ایسے بے قدرے بچوں کو نہیں پتہ جو والدین کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں کسی کے کہنے پہ، کسی نہ کسی کے مشورے پہ والدین کو اولڈ ہاؤس چھوڑ کے آ جاتے ہیں. جنہوں نے ساری زندگی آپ کے لیے صرف کر دی، ساری زندگی آپ کے لیے محنت کی، آپ کے لیے آپ کو پالا پوسا، جوان کیا، اور پھر آپ ان کو اولڈ ہاؤس کو دے کے آ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یا اپنی بیوی کے کہنے پہ آپ چھوڑ کے آ جاتے ہو اولڈ ہاؤس میں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو جو پیرنٹس ہیں نا گھر میں ان کو اچھے نہیں لگتے، وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اولڈ ہاؤس میں. تو بہت سارے آج کل تو اولڈ ہاؤس بھی بہت زیادہ نا آباد ہو گئے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ کچھ بچوں کو اپنے والدین کی جو ہے قدر نہیں ہے. میں یہ ایک کڑوی حقیقت بتا رہی ہوں، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے. اب بہت سے لوگ ہیں نا اس معاملے میں بڑے دکھی نظر آتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہے نا اچھا سلوک نہیں کرتے. تو پلیز ان کی قدر کیجئے اور ثواب کمائیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا. شاید میں نے آج بہت کڑوی باتیں کر دی ہیں جو مجھے کرنا نہیں چاہیے تھی، کیونکہ یہ بالکل حقیقت ہے جو آج کل دنیا میں ہو رہا ہے. بالکل میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں. لوگ نہیں سمجھتے، لوگ نہیں جانتے کہ والدین ہمارے لیے تھوڑے دنوں کا پھل ہیں، پھول ہیں ہماری دنیا میں ہمارے لیے، اور یہ چلے جائیں گے تھوڑے دنوں میں. اپنا یہ منہ پھیر لیں گے ہم سے. یہ کسی کو نہیں پتہ.
قدر صرف ان کو آتی ہے جو جن کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، روتے رہ جاتے ہیں وہ، اور ان کے رونے کی وجہ ہی ان کے والدین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو آسان کرے، آسانیاں فرمائے۔ اور مجھے میں معذرت چاہتی ہوں اگر میری کڑوی بات بری لگی ہو تو، لیکن سچ بات یہی ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتی ہوں۔ اوکے جی، میں اجازت چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے یہ بنایا ہے اپنے بچوں کے لیے، بچوں کے لیے بنائی تھی چاول، تو پھر میں یہ تھوڑا سا میں نے یہ بنا رکھا ہے باؤل، اس کے اندر میں ڈال دیتی ہوں چاول، تو یہاں پر کبوتر چڑیاں آ کے کھاتے ہیں۔ تو کل میں نے ان کے لیے بچوں کے لیے چاول بنائے تھے، تو پھر میں نے اس میں ڈال دیتی ہوں، اور ان میں کبوتروں کا دانہ پانی ڈالتی رہتی ہوں تاکہ اس میں سے آ کے نا کھاتے رہیں۔ اور خوبصورت سا ان کے لیے وہ لائی ہوں، باؤل لائی ہوں۔ اور بہت خیال رکھتی ہوں میں اپنے طوطے چڑیوں کا، اور یہ کبوتروں کا بہت پیار کرتی ہوں میں، کیونکہ مجھے بہت پسند ہے۔ برڈس آتے ہیں اور جب وہ کھانا کھانے آتے ہیں نا تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور جس ٹائم کھانا نہیں ہوتا اس ٹائم برڈس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے اوپر فینس پہ بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ میں ڈالوں کھانا۔ اب تو بہت عادی ہو گئے ہیں مجھے میرے ساتھ، کیونکہ میں ڈالتی ہوں ادھر بیٹھ جاتے ہیں ادھر آ کے سارے، تو میں جلدی سے جاتی ہوں، جلدی سے جا کے کھانا لے کے آتی ہوں اور ان کے لیے ڈالتی ہوں۔ گھر میں جو بھی ہو، اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈال دیتی ہوں، بالکل باریک باریک سے۔ تو وہ میں یہاں پر ہے نا برڈس آ کے کھا کے چلے جاتے ہیں۔ اب تو وہ میرے عادی ہو گئے اور وہ مجھ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، اس لیے نہیں ڈرتے کہ ان کو پتہ ہے کہ میں ان کو پکڑوں گی نہیں، ان کو ماروں گی نہیں، اور ان کو میں دے دوں گی۔ اور کبھی کبھی بگلے بھی آتے ہیں، اس کے بگلے نہیں ہوتے، وہ آتے ہیں جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وائٹ کلر کے، تو میں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انتظام کرتی ہوں۔